بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ملک شاہ سے طارق، آپ دیکھ رہے ہیں ایس پی نیوز ایچ ڈی چینل۔ بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ آج کی یہ ویڈیو بڑی اہم ہے۔ خبر یہ آئی ہے کہ خان کو اڈیالہ جیل کے اندر ہی لٹکا دو، پھانسی دے دو، یا پھر عمران خان کو تقریباً 12 سے 15 سال کی قید جو ہے وہ سنا دو۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ اس وقت رات کے کیا ہنگامہ مچ چکا ہے۔ ہر طرف سے ایک ہی آواز عمران خان کے حوالے سے سنائی دی جا رہی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، اور جیل میں آج عمران خان کے ساتھ کیا ہاتھ ہوا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگلے چند دنوں تک نواز شریف صاحب پاکستان آنے کے بجائے ایک اور ملک جانے والے، اور وہاں سے جب پاکستان آئیں گے تو پاکستان کی تمام تر چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جائیں گی اور حالات تیزی کے ساتھ بدل دیے جائیں گے۔ عمران خان صاحب کو تو چھوڑیں، نواز شریف کی اس عمر میں بھی محبوبہ منظر عام پر آ چکی ہے، اور ایک اور بڑی ویڈیو لیک ہو چکی ہے۔ اس تمام تر ڈیٹیل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سے کر لیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک برخ پہنچتی رہے، اسی طرح ہمارا اور آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے برقرار رہ سکے۔ ناظرین کرام، نواز شریف صاحب کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے 1 سے 2 روز کے اندر سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ سعودی عرب روانہ ہونے کی بنیادی وجوہات یہ کہ ایک تو سعودی ہائی کمان جو ہے وہ نواز شریف سے ملنے لندن کے، وہاں پر انہوں نے نواز شریف سے، مریم سے اور شہباز شریف صاحب سے ملاقاتیں کی ہیں۔ بطور کہا یہ جاتا ہے ذرائع کے مطابق، وہ خبر جو ہم تک پہنچی ہے وہ یہ تھی کہ سعودی جو حکام ہے وہ اس لیے نواز شریف سے لندن ملنے کے گئے کہ انہوں نے ایز اے پاکستان کی طرف سے ایز اے گارنٹر وہ نواز شریف سے ملنے کے لیے، یعنی کہ سعودی حکام کو جو ہے، یہ سعودی شہزادوں کو پاکستان کی طرف سے نواز شریف کے پاس ایک ایز اے گارڈین، ایک ایز اے سیکیورٹی، ایک ایز اے ڈیل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب کے پاس بھجوایا گیا، اور کہا گیا کہ آپ پاکستان آئے، آپ کو ہم پاکستان کی دوبارہ عہدے پر دیکھنا چاہتے ہیں، آپ پاکستان کے لیے اپنی خدمات سروسز سارے انجام دیں، یا پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ عمران خان صاحب کو مائنس کر کے پاکستان کی سیاست میں ہم ایک بار پھر آپ کو لانا چاہتے ہیں، آپ آئیں نواز شریف صاحب، آپ پاکستان آئیں گے تو آپ کے لیے حالات مزید ہم بہتر کر دیں گے، جتنا بڑا جلسہ چاہیں گے ہم اتنا بڑا وہ جلسہ کروا کے دکھائیں گے، اور پاکستان کی تاریخ کا بڑا بگیسٹ جلسہ وہ آپ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے، اور اس میں آپ نے عوام کو اعتماد میں لینا ہے۔ اگر آپ عوام کو اعتماد میں لے لیتے ہیں تو عمران خان صاحب کی جو وقت ہے نا، جو وزن ہے، جو پی آر ہے، وہ عوام کے درمیان سے ٹوٹ جائے گی۔ تو یہ معاملات کافی حد تک طے پا چکے ہیں، جس سے شہباز شریف صاحب بھی پاکستان سے چند گھنٹوں کے اندر لندن پہنچ گئے تھے، وہ میٹنگ آپ کو یاد ہوگی۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اگلے 1 سے 2 دن کے اندر سعودیہ جانے والے، سعودی عرب جائیں گے، وہاں پر سعودی شہزادے ولی عہد سے ملاقات بھی کریں گے، اور ملاقات کرنے کے بعد وہ سعودی ولی عہد کو بھی اعتماد میں لیں گے کہ ٹھیک ہے بھائی، آپ کا حکام میرے پاس آیا تھا، یا پھر آپ خود میرے پاس آئے تھے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک ملاقات بند کمرے کی ملاقات تھی، یہ کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی کہ سعودی ولی عہد خود آئے تھے کہ سعودی حکام آئے تھے۔ خیر، وہ کہیں گے کہ ہمیں آپ کی تمام تر ڈیلز منظور ہیں، میں آیا ہوں اس لیے کہ میں جب پاکستان جاؤں تو بغیر کسی عہدے کے، بغیر کسی وجہ کے جب پاکستان جاؤں تو پاکستان کی فضا بدل جائے۔ پاکستان کی فضا میں لوگوں کو سستا آٹا، سستا ڈالر، سستی چینی اور سستی بجلی چاہیے ہوتی ہے، تو پاکستان کی اس وقت معاشی صورتحال بڑی کرائسس کے اندر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کریں، آپ ہمیں ڈالر دیں تاکہ ہم پاکستان کے اندر یہ ڈالر انویسٹ کریں، لوگوں کو سہولیات دیں، اور لوگوں کو بتا سکیں کہ نواز شریف جب پاکستان آیا تو ہر طرف بہتری آنا شروع ہو چکی ہے۔ تو اگلے چند دنوں تک اگر نواز شریف صاحب سعودی عرب جاتے ہیں تو اگلے چند دنوں تک پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر ڈالر جو ہے وہ آئے گا، اور جب ڈالر آئے گا تو آٹومیٹکلی ڈیفینیٹلی آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ دوسری خبر یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کی ایک نوکرانی کے ساتھ بھی عشق کے چکر منظر عام پر آئے ہیں کہ کسی خاتون کے ساتھ، کسی نوکرانی کے ساتھ گھر کی ان کے ساتھ کوئی چکر رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی کی بھی مبینہ ویڈیو آنے کی اطلاعات ہیں۔ اگلے کچھ آنے والے دنوں کے اندر حالات کچھ یہ ہیں کہ آرٹیکلز ویڈیوز کا سلسلہ بھی آئے گا، اور یہ جو اب سلسلہ شروع ہوگا یہ اتنا تیزی کے ساتھ شروع ہوگا ناظرین کرام کہ رکے گا نہیں، اور یہ بہت سے چہروں کو ننگا کر کے رکھ دے گا۔ آپ نے میری بات یاد رکھنی ہے، یہ پھر نواز شریف ہی کیوں نہ ہو، زرداری ہو، بلاول ہو، اس کے بعد شہباز شریف صاحب ہوں، عمران خان ہوں، اس کے بعد مراد سعید ہوں، زرتاج گل صاحبہ ہوں، مریم ہو، کوئی بھی ہو، پاکستان کے تمام تر مرد اور خواتین جو سیاسی رہنما ہیں، ان کے چہرے بے نقاب ہونے جا رہے ہیں، انہیں ایک دوسرے
کو ننگا کرنے کی کوشش کے اندر آپ یاد رکھیے گا تمام سیاستدان اس ملک کے اندر خود ننگے ہونے جا رہے ہیں. میں بار بار ایک چیز کو دہرا رہا ہوں, مجھے اس ملک کے اندر سیاسیوں کا اب دور لگ نہیں رہا, لیکن پھر بھی کچھ حالات و واقعات کی جو خبریں ہوتی ہیں جو روٹین وائز کچھ چاہے گوئیاں ہوتی ہیں, چونکہ معجزہ کسی بھی وقت ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. پاکستان کی سیاسی حالات اور پاکستان قومی کرکٹ ٹیم, یہ دو ایسی چیزیں ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا تو آپ جیتتے جیتتے ہار جاتے ہیں, یا آپ ہارتے ہارتے جیت جاتے ہیں, یا پھر بارش ہو کے سیاسی صورتحال اور کرکٹ کے میدان کی صورتحال بھی ڈرا ہو سکتی ہے, اور پوائنٹ دونوں کو ایک ایک مل سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر. اب حالات یہ کہ سائبر کیس کا معاملہ تیزی کے ساتھ کھل چکا ہے. سائبر کیس کے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کو ایک بڑا رگڑا لگنے جا رہا ہے. اتنا بڑا رگڑا لگنے جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی آنے والی 7 پشتیں اس چیز کو یاد رکھیں گی, یا پاکستان کے اندر یہ صورتحال کو اور اس سزا کو یا اس سچویشن کو صدیوں تک یاد رکھا جائے گا کہ عمران خان کا کوئی لیڈر تھا اور عمران خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے. پاکستان کے اندر ایسا لگتا ہے کچھ ہونے جا رہا ہے. سائبر کیس کے معاملے کے اندر 28 لوگ عمران خان کے خلاف اور سائبر کیس کے اندر عمران خان صاحب کے خلاف گواہ تیار ہو چکے ہیں, اور جس میں عمران خان صاحب کا پرسنل جو سیکرٹری تھا وزیر اعظم کا اعظم خان, وہ بھی عمران خان صاحب کے خلاف آدم آف گواہ بن چکا ہے. اور دیگر لوگ جو ہیں جو سائبر کیس کو دیکھ چکے ہیں, پڑھ چکے ہیں, یا اس وقت کی حکومت کے اندر موجود تھی, تمام لوگ عمران خان صاحب کے خلاف آدم آف گواہ بن چکے ہیں. اور 28 لوگوں کی یہ جو گواہی ہے عمران خان صاحب کو لیٹ ڈوبے گی. ذرائع کے مطابق عمران خان صاحب کو سزائے موت کی بات چل رہی ہے, ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی, ماہرین نہیں بتا سکتے کمنٹ سیکشن میں, لیکن کہا یہ جاتا ہے 12 سے 15 سال تک کی قید بامشقت عمران خان صاحب کو سزا سنائی جا سکتی ہے. آلریڈی 3 سے 4 سال کی سزا عمران خان صاحب کو مل چکی ہے. اگر 10 سے 12 سال عمران خان صاحب کی سزا اور ملتی ہے تو آپ سمجھدار ہیں ناظرین کرام, کیا ہوگا یا کیا نہیں ہوگا, کیا بچے گا, کیا کچھ ہوگا یا کیا کچھ نہیں بچے گا, یہ تو آپ کے سامنے ہے. عمران خان صاحب کی عمر دیکھ لیں, عمران خان صاحب کے خلاف کیسز دیکھ لیں. 10 کیسز ایسے ہیں جس کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آ چکے ہیں, اور 10 کیسز ایسے بھی ہیں جن کے فیصلے عمران خان صاحب کے خلاف آنے والے. بھائی وہ دیکھ رہے ہیں, آپ ایک کیس سے رہا کریں, ہم دوسرے کیس میں اندر ڈال دیں گے. یہ معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ چل رہا ہے, اور اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب کو وہ سہولیات دی جا رہی ہیں جو ایک عام سے چپڑاسی, یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ عام سے قیدی کو, یا وہ کہہ سکتے ہیں کہ عام سے چور کو سزا دی جاتی ہے, وہ سہولیات دی جاتی ہیں. وہی سزا, وہی سہولیات ایک وقت کے سابق وزیر اعظم کو وہی سہولیات دی جا رہی ہیں جیل کے اندر. ناظرین آپ اس سارے معاملے کے اوپر کیا رائے دیتے ہیں ضرور دیجیے گا, کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے. اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ہم دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.